السلام علیکم، ویلکم ٹو موٹیویشن ٹی وی۔ دوستو، یہ کہانی ہے کوئٹہ میں رہنے والے دو بھائیوں کی، جن کو رات ہوتی ہی کچھ ایسا عجیب ہو جاتا تھا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ یہ دونوں بھائی کون تھے اور اس کی کہانی کیا ہے، اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو، کوئٹہ سے صرف 15 کلومیٹر دور ایک گاؤں میاں غنڈی میں دو بھائی رہتے ہیں۔ ایک کا نام شعیب اور دوسری کا نام عبدالرشید ہے۔ یہ کہانی 2016 میں سامنے آئی۔ اس وقت شعیب 13 سال کا تھا اور عبدالرشید 9 سال کا تھا۔ ان کے والد کوئٹہ میں موجود IIT یونیورسٹی میں سیکورٹی گارڈ کا نوکری کرتا تھا۔ دوستو، یہ دونوں بھائی سارا دن ٹھیک طرح کام کرتے تھے، اسکول جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور کھیلتے تھے، لیکن جو ہی سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا تھا، یعنی شام کا وقت ہو جاتا تھا، تو دونوں بھائیوں کی جسم میں جان ختم ہو جاتی تھی اور دونوں بھائیوں شام ہوتی ہی بے جان ہو جاتے تھے اور حرکت کرنا بھی بند کر دیتے تھے، اور جب بیڈ پر لٹا دیا جاتا تھا تو ہل ہی نہیں جاتے تھے۔ حیرت انگیز طور پر جو ہی سورج طلوع ہو جاتا تھا اور صبح ہو جاتی تھی تو ان کی جسم میں جان آ جاتی تھی اور یہ دونوں بھائی کے جسم کی حرکت کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ اس لیے ان کو سولر کڈ آف پاکستان کا نام دیا گیا تھا، یعنی ایسے بچے جس کی جسم سورج کی روشنی میں حرکت کرتا ہے۔ یہ دونوں بھائی بچپن ہی سے اس بیماری میں مبتلا تھے۔ شام ہوتی ہی یہ بچے بے خود ہو جاتے تھے تو ان کو کھانا بھی ان کی ماں باپ کھلاتے تھے۔ افسوسناک بات یہ تھی کہ یہ ٹوٹل 8 بہن بھائی ہیں، جن میں سے 2 اور بھائیوں کے ساتھ یہی مسئلہ تھا، اسی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ خاندان اس عجیب بیماری کی وجہ سے 2 بچے کھو چکے تھے اور یہ عجیب بیماری صرف ان خاندان میں ہی تھی۔ دوستو، ان کے والد ان دونوں بھائیوں کو ڈاکٹرز کے پاس لے گیا، لیکن کسی ڈاکٹر کو اس عجیب بیماری کا سمجھ نہیں آ گیا۔ ڈاکٹرز بھی پریشان تھے، ایسا کیس پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دوستو، یہ کیس نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ پاکستانی عام چینلز، BBC اور دوسرے انٹرنیشنل چینلز پر حیرت انگیز بیماری چلنا شروع ہو گیا۔ ان بچوں کو ان کی گاؤں سے کوئٹہ کے چلڈرن ہاسپٹل لے گیا اور وہاں سے ان کو لاہور لے گیا اور اس کے بعد اسلام آباد کو شفٹ کیا گیا۔ دوستو، فیمز ہسپتال کے مشہور ڈاکٹر جاوید اکرم کو پتہ چلا اس کیس کے بارے میں، تو انہوں نے اس کیس پر کام کرنا شروع کر دیا اور اس کیس کے لیے 19 ڈاکٹرز کا ایک ٹیم بنایا، اور اس دوران ان دونوں بھائیوں کے 300 مختلف ٹیسٹ لیے گئے، جن میں سے ان کی جینک ٹیسٹنگ بھی لی گئی۔ آخرکار ڈاکٹرز کے مطابق بچے ایک ایسی بیماری کا شکار تھے ان کے ذہن سے نیورو ٹرانسمیٹ ڈسٹرب ہوتے تھے۔ ایسی ہی یہ کیس جاپان میں ہی دیکھا گیا تھا۔ دوستو، یہ بیماری بہت انوکھی ہے، جس میں انسان کا دماغ دن میں ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، رات میں کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہ بیماری صرف میل یعنی مرد بچوں میں دیکھی گئی ہے۔ تاریخ میں ایسے کچھ 100 کیسز سامنے آئے ہیں، لیکن اس حیرت انگیز کہانی کا اینڈ اچھا تھا۔ دوستو، اچھی بات یہ تھی کہ اس بچوں کا علاج ہو رہا تھا اور ٹھیک بھی ہو رہے تھے، اور 2016 میں یہ خبر آئی کہ یہ بچے اب رات کو بھی حرکت کر رہے تھے۔ لیکن اس بیماری نے ان دونوں بھائیوں کی کہانی دنیا بھر میں مشہور کر دیا تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل موٹیویشن ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔